ہمیشہ ایک انتہا پسند کی صورت میں، ایک دہشت گرد کی صورت میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو غزہ میں ہوا، جو ظلم اور بربریت ہوئی، اس نے وہ نقاب جو ہے وہ نوچ لیا ان لوگوں سے جو انسانیت کے چیمپئن بنے ہوئے تھے. میں چونکہ ابھی ادھر ایک نوجوان بار بار ایک چیز پہ فوکس کر رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے خدمت، مسلمانوں کے لیے خدمت، تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کے بارے میں جو پڑھا، میں نے ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سناتا ہوں آپ سب کو. کہ جب وہاں پر مکہ مدینہ میں پتہ چلا کہ ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو دعوت دیتی ہے مسلمان ہونے کی، تو ایک خاتون نے اپنا سامان باندھ لیا اور وہ چل دیے کہ کسی اور شہر چلی جاؤں، کیونکہ یہاں پہ ایک اجنبی آیا ہوا ہے، ایک اجنبی نوجوان آیا اور لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے. تو وہ سامان اٹھائے جب جا رہی تھی تو ایک ایسی شخصیت آتی ہے سامنے اور وہ سامان وہ اٹھا لیتے ہیں. یہ خاتون دور تک جاتی ہے اور دور تک سفر کرتی ہے، تو سامان اپنے کندھوں پر لیے یہ نوجوان ان کے ساتھ جاتا ہے. خاتون سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے یہاں پہ محمد نام کا ایک شخص آیا ہوا ہے جو لوگوں کو دعوتیں دے رہا ہے، میں یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کرے کہ محمد بھی آپ جیسا ہو کہ جو لوگوں کی خدمت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے ان کو فرمایا کہ میں ہی تو محمد ہوں. تو یہ خدمت کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوا تھا. اور مرکزی مسلم لیگ کی میں اگر بات کروں، کیونکہ مختصر وقت ہے اور اس میں کنکلوڈ کرنا ہے سب کو، میں جب یہاں سے گیا علی پور کی طرف، اور میں اور رضی بھائی جب ہم ادھر گئے مختلف علاقوں میں، تو کچھ ٹیلی تھون کے ذریعے آپ جیسے لوگوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، ہم سب مل کر جو صحافی دوست تھے ان کو تھوڑی بہت رقم دی، جمع ہوئی تھی. ہم جب وہاں پہ گئے، مختلف علاقوں میں گئے جو ڈوبے ہوئے تھے، تو مجھے معذرت کے ساتھ میں کھل کے بات کرتا ہوں، اور کھل کے بات کرنے کی وجہ سے آج کل کئی مقدموں کا سامنا ہے مجھے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جہاں میڈیا تھا وہاں پر مختلف کیمپس تو نظر آئے مجھے، لیکن جہاں میڈیا نہیں تھا وہاں اگر مجھے کوئی کیمپ نظر آیا تو وہ مرکزی مسلم لیگ کا نظر آیا. تھکے ہارے تھے ہم، تو ہم نے کہا کہ ہم نے ان علاقوں میں جانا ہے. سیت پور کا علاقہ ہے اگر میں غلط نہ ہوں، تو ہم لوکیشن کا بڑا پرابلم تھا، راستے سارے بالکل راستوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو ہم نے جب رابطہ کیا دوستوں سے، مرکزی مسلم لیگ کے دوستوں سے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اندھیرا چھا چکا تھا. جب ہم وہاں پر پہنچے تو میرے ساتھ یہ امجد بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کئی نوجوانوں کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ اتنا تعفن، اتنی بدبو کہ 5 منٹ کے لیے بھی آپ وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن جب میں وہاں دیکھا تو ان جانثاروں کو، وہ ہمارے انتظار میں تھے، اور ایک طرف مچھر، تعفن، اور وہ نوجوان ہمارا انتظار کر رہے تھے. جب ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کل رات سے ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے اور پوری رات ہم اسی طرح گشت لگاتے ہیں. تو وہ جو نظارے، جو چیزیں ہم نے دیکھی، اور کیمپ میں، تو پھر میں، کیونکہ میں مختصر بات کروں گا، میں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ کیمپ میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ کرسچن دیکھے، میں نے وہاں پہ ہندو دیکھے جو وہاں کے لوگ تھے. تو مرکزی مسلم لیگ کے لوگوں نے ان سے نہیں پوچھا ان کا مذہب، ان کا دھرم نہیں پوچھا، ان کی ذات نہیں پوچھی، بلکہ بطور انسان ان کی خدمت کرتے ہوئے یہ لوگ مجھے نظر آئے. وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر میڈیسن کا ہے. کچھ میڈیسن میں اور رضی اور امجد اور شاہد بھائی ہم یہاں سے لے کر گئے. جب وہاں پر گئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ پھوڑے لوگوں کو نکل چکے ہیں، وہاں پر تکلیف دہ مناظر ہیں. کروڑوں روپے کے جو مالک تھے وہ آج در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. لیکن میں ادھر کچھ دوست مرکزی مسلم لیگ کے ایسے تھے کہ انہوں نے مجھے کچھ ایسے لوگ بتائے کہ یہ لوگ کل رات کروڑ پتی تھے لیکن آج یہ ہمارے کیمپس میں بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے آتے تھے کہ ان کو کچھ جگہوں میں کھانا پہنچایا جاتا تھا کیونکہ وہ نہیں آنا چاہتے تھے کیمپ جہاں پر کیمپ لگے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے دیکھی، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی داڑیاں اور جس طریقے سے مغربی میڈیا ایک پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے،
اس کی بہت ضرورت ہے دوستوں. یعنی سیاست اگر آپ کی جماعت ہے مرکزی مسلم لیگ تو آپ نے ایک بہترین طریقہ کار اختیار کیا. وہ سیاست جس کا ذکر آپ کے اسلام میں بار بار ملتا ہے آپ نے اسی کی شروعات کی. خدمت خدمت خدمت, اور وہ بھی کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کی نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت. اس سے اور بڑی خوبصورت سیاست کیا ہو سکتی ہے. مجھے یہاں پر انعام الرحمان صاحب, احسان بھائی, انہوں نے ہمیں دعوت دی G10 میں ان کے ایک ہاسپٹل ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں حیران ہو گیا. ابھی ہمارے معزز مہمان نے بھی یہ بات کی کہ واقعی مہنگائی کا دور ہے, بہت مشکلات ہیں. ہم جب سٹور پر جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ میڈیسن کے پیسے کہاں آئیں گے, لیکن اگر کسی بہن بیٹی کی پریگننسی ہو جائے, ڈیلیوری ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ آ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان حالات میں. لیکن آپ جائیں G10 کے اس ہاسپٹل میں, وہاں سے آپ کو جس طریقے سے ریسیو کیا جاتا ہے, جس طریقے سے بہترین ڈاکٹروں سے آپ کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, اور اس کی فیس اس مہنگائی کے دور میں کتنی ہوگی گیس کریں, 200 سے لے کے 300 روپے. اور جب میں نے انعام بھائی اور احسان بھائی سے بات کی کہ سر ہم تو صحافی ہیں, میں خود بھی ایک بے روزگار صحافی ہوں آج کل, تو میں نے کہا ہمارے صحافیوں کی حالت بڑی پتلی ہوتی ہے, بڑے مشکل حالات سے ہم گزرتے ہیں, تو ہمارے صحافیوں کے لیے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حرمیت جو 300 روپے فیس ہم لیتے ہیں ہم اس کو آدھی کر کے آپ کے صحافیوں سے لیں گے. تو یہ ہے اصل جذبہ, یہ ہے اصل خدمت. میں آپ سب سے لاسٹلی یہی کہوں گا اور گزارش کروں گا کہ پاکستان کو ایسے کردار کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں ایک سافٹ امیج جائے کہ پاکستان اور خاص کر مسلمانوں کے حوالے سے جو ایک مغرب میں تصویر بنائی گئی ہے, اس تصویر کو آپ جیسے لوگ, مرکزی مسلم لیگ جیسے لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور آپ جو کر رہے ہیں, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تمام تر ان ورکروں کو, ان جانثاروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور آپ سب کو اور آپ کے کام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور جتنے اس وقت دیکھنے والے لوگ ہیں, میں ان سے یہی گزارش کروں گا, یہی بینتی کروں گا کہ آپ کی جو امانتیں ہیں وہ میں نے اپنے کیمرے کے تھرو, میں نے خود جا کے وہ ساری چیزیں ریکارڈ کر کے میں آیا ہوں. آپ کی امانتیں وہاں جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں ان تک پہنچ رہی ہے. سو بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی دعوت دی.